ایک اور سوال ہے کہ مفتی ابو محمد صاحب کی طرف میں بڑھ رہا ہوں کہ شریعت کی روح سے مرنے والے کا سوگ کتنے دن منانا چاہیے، اور کیا یہ صحیح ہے جو لوگ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں؟ یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے سے میرے سوالات ہیں آپ سب سے. میں ادھر کدھر کر لوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جو اپنے ماننے والے کو مرنے کے بعد بھی حیات فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اسلام میں مرنے والے کے متعلق قرآن کریم میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، الذی خلق الموت والحیات. یہاں اللہ نے موت کا ذکر پہلے فرمایا ہے، حیات کا ذکر بعد میں فرمایا ہے. یعنی یہ دنیا کاؤنٹنگ ہی نہیں کی گئی. وہ زندگی ایسی ہے، وہ دنیا ایسی ہے کہ اسے کاؤنٹنگ ہی نہیں کیا گیا، اس حیات کا ذکر کیا گیا. اور اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اگر آپ مجھ سے یا پینل میں یہ علماء کرام سے پوچھنے کے بجائے براہ راست سوال کریں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ دنیا میں زندگی کیسے بسر کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے زندگی گزارو، بسر کرو جیسے کہ مسافر راہ گزر ہوتا ہے. مسافر اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر کتنے ایک بوجھ لاد سکتا ہے، کتنے ایک بوجھ رکھ کر چل سکتا ہے، تم بھی اتنا ہی بوجھ لے کر چلو. واہ واہ واہ. اور موت، جہاں تک موت کا تعلق ہے، اس دنیا کی زندگی کا جو خاتمہ ہے وہ موت کے ساتھ ہے. بالکل. روایات میں آتا ہے کہ موت روزانہ کی بنیاد پر ایک انسان کے پاس آتی ہے، اسے پکارتی ہے اور اسے کہتی ہے انا الموت، انا الموت، میں موت ہوں. انا الموت الذی افرق بین الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو محلات اور بنگلوں کو خالی کراتی ہوں، ویران کرتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوہ، میں وہ موت ہوں جو بہن اور بھائی میں جدائی ڈالتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو دوست کو دوست سے جدا کرتی ہوں. لا یبقی مخلوق الا یذوقونی، مخلوق میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو میری دسترس سے بچ سکے. اللہ کا کروڑوں بار، لاکھ بار شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اگر وقت کے دامن میں اجازت ہو تو اس حدیث کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. بنی اسرائیل کا واقعہ کہ دو اشخاص ہیں. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر تکلیف کیوں آتی ہے، اور یہ تکلیف میں دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں، یہ ہاسپٹلائز ہو کے کیوں چلے جاتے ہیں، یہ برین ہیمریج کیوں ہو جاتا ہے، یہ گردے فیل کیوں ہو جاتے ہیں، یہ پریشانیوں میں کیوں ہو جاتے ہیں، ہارٹ فیل کیوں ہو جاتا ہے، مختلف آزمائشیں کیوں آ جاتی ہیں. تو اس حدیث میں بہت سارے سوالات کا جواب آ جائے گا. بنی اسرائیل میں دو اشخاص ہیں اور دونوں بوڑھے ہیں اور دونوں دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن دونوں کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک کے دل میں بھی دوسرے کے دل میں بھی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے. مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے سامنے یہ میرے کمرے میں زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے، اگر کوئی اٹھا کر دے دے تو میری یہ خواہش ہے کہ موت سے پہلے میں وہ پی لوں. اور کافر کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ شاید میری موت کا وقت آ چکا ہے اور میرا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، کوئی مجھے مچھلی کھلا دے. اللہ جل شانہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ایک سے کہا کہ جا کے مسلمان کا تیل گرا دو، دوسرے سے کہا جا کے کافر کو فوری طور پہ مچھلی کھلا دو. بہت سارے سوالات کا جواب آ رہا ہے. اب جو مومن ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اسے اس کا تیل گرانے کا حکم ہے. جو کافر ہے اسے مچھلی کھلائی جا رہی ہے. جو منکر ہے اس کی خواہش پوری کی جا رہی ہے، اور جو ماننے والا ہے اس کی خواہش کو ختم کیا جا رہا ہے. تو دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، دونوں نے آپس میں تبصرہ کر لیا. یہ باذن اللہ ہوتا ہے. دونوں نے کہا یار میری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ میں مسلمان کا تیل گرانے آیا ہوں، تمہاری ڈیوٹی؟ کہا میں کافر کو مچھلی کھلانے آیا ہوں. دونوں نے جا کے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، یا اللہ عجیب معاملہ ہے، آپ مسلمان کا تیل گرانے کا حکم ہے اور کافر کو مچھلی کھلانے کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس سے ہمارے دل کو تسلی ہو جانی چاہیے. یہ بخاری کی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان فرشتوں سے کہا کہ مسلمان کا تیل اس لیے گرایا کہ اس کا ایک گناہ باقی تھا
تیل گرا کر اسے معاف کیا وہ سیدھے جنت جائے گا. اور کافر کی ایک نیکی ایسی تھی جس کا صلہ اسے دنیا میں نہیں ملا تھا, مچھلی کھلا کر وہ بھی پورا کر دیا گیا, وہ ایمان نہیں لایا, وہ اپنے ٹھکانے پہ جائے گا. اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بیان کیا, مرد مومن باتو گویم. جب آپ نے حضرت بلال کا تذکرہ کیا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال حبشی, ان پر جب موت کا وقت آیا تو ایک نیک بندہ جب موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اب ہمیں بتا دیا جائے کہ بھئی اتنے وقت بعد ہماری موت ہے. جس طرح جیل میں ہوتا ہے کہ کسی کو پھانسی ہو تو پہلی اس سے جان نکل جاتی ہے, وہ پہلی چلا جاتا ہے, ختم ہو وہ مرا پڑا ہوتا ہے. بالکل. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی موت کیسے آتی ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو ان کی بیوی نے کہا واہ روا, ہائے رے میرا غم, میری پریشانی. تو حضرت بلال نے جب یہ جملے سنے تو آپ کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے. بہت نکاہت تھی, کمزور تھے, بیمار تھے. فرمایا یہ کیوں کہا واہ روا, تم کہو وہ اطربا, ہائے رے میری خوشی, غدن لِأَحِبَّةٍ مُحَمَّدٍ وَصَحَابِهِ, کہ ابھی میں ادھر سے رخصت ہوں گا, ادھر اپنے آقا سے جا کے صحابہ اکرام سے ملوں گا. اور اسی کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ مرد مومن باتو گویم چمرگ آیت تبسم بر لبو, کہ جب ایک مومن دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی اگلی منازل دے کر اس کے چہرے پہ خود بہت مسکراہٹ آ جاتی ہے. سینکڑوں واقعات ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے, کہ جب ان کی قبر کا وقت آیا یا انہیں قبر میں رکھا گیا یا ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. جنگ احد کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ شہید ہوئے تو انہیں غسیر الملائکہ بھی کہتے ہیں, انہیں آسمانوں پہ غسل دیا گیا. وہ ایک لمبا واقعہ پھر کبھی عرض کریں گے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باوجود اس کے زخمی ہیں, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کو اتاروں گا, جب اترے فوراً باہر آ گئے, فوراً باہر آ گئے. اس پر پوری پوری کتابیں علماء اکرام نے لکھی ہیں. صحابہ اکرام میں سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں باہر آ گئے؟ فرمایا اس کی جنت والی مخلوق, اس کی حقدار اسے لینے آ گئے تو میں شرم محسوس کر کے باہر آ گیا. تو موت کی جتنی خوبصورت تیاری ہوگی, دیکھیے رمضان ہے, رمضان گزاریں گے ہم, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, ابھی رمضان گزاریں گے, پورا مہینہ میں اہتمام کرتے ہیں کس چیز کا, روزے کا, افطاری کا, سحری کا, اور اسی طرح تلاوت کا, ذکر کا, اذکار کا, تسبیحات کا, دعاؤں کا, التجاؤں کا, رونے دھونے کا. اس کے بعد ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں. یہ عید کس چیز کی مناتے ہیں ہم؟ یہ رمضان گزرنے کی نہیں, رمضان پانے کی ہوتی ہے, کہ رمضان کو پا لیا تو عید منائیں گے. تو اس ایک جملے سے سمجھ جائیے, زندگی کو رمضان بنا لیجئے, موت عید جیسی آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوبصورت بات, خوبصورت بات. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.